ہاں اگر سینما بنا جائے تو پھر شامل اب تو میرا سینموں کا وجود ہی ختم ہو گیا نا، اب تو ہماری جیبوں میں سینمے آ گئے۔ اور ہم نے طالب علمی کے زمانے میں یہ حدیث پڑھی تھی معصوم کی کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہوں گے اور ساز و گداز کی آوازیں بھی سن رہے ہوں گے، عبادت بھی ہو رہی ہوگی، معصیت و گناہ بھی ہو رہا ہوگا۔ ہماری عقل میں بات نہیں آتی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کہاں، گناہ کہاں، ساز و گداز کی آوازیں کہاں۔ لیکن آج جب حاجیوں کے جیبوں میں ادھر بھی ایک موبائل ڈالا ہوا ہے، ادھر بھی ڈالا ہوا ہے، طواف بھی کر رہے ہیں، گھر سے آئی بیل کی گھنٹی بھی بج رہی ہے۔ گھنٹیاں تو آپ جانتے ہیں کہ نئی نئی طرزوں پہ گھنٹیاں بنائی گئی ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، شیطان کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ کیا ایک اللہ ناراض تو نہیں ہوتے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ موبائل حرام، یہ بات پھر سن لیں، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے زمانے میں ترقی کا ذریعہ بنے، اسلام اس کو جائز کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سائنس نے ترقی شروع کی تھی، باقی مذاہب کی طرف سے اس سائنس کی ترقی کرنے والوں کے خلاف فتوے جاری ہوئے تھے، یہ جی اب اوپر آسمان پہ جا رہے ہیں، یہ اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے۔ اور مجھے میرے امام نے عقیدہ دیا کہ من اشار الیہ فقد حدہ، جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کر دیا۔ وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَحْدُودٌ، جبکہ خدا کی نہ کوئی حد ہے نہ وہ محدود ہے۔ ہمیں تو میرے امام نے یہ عقیدہ دیا نا کہ وہ خدا جو نہ محدود ہے نہ جس کی کوئی حد ہے، اس خدا کو مانو۔ تو عزیزان گرامی اور بزرگان واجب الاحترام، عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ وصیت واجب ہے، رسول پہلے عمل کرتے ہیں، امت کو بعد میں حکم دیتے ہیں۔ اب ہم سے جو امکان ہے، میں منبر پہ بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرنے میں کوئی وہ بات نہیں سمجھ، ہم سے امکان ہے کہ ہم ممکن ہے اپنے بات کو شر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کسی کے غصبی مکان ہے وہ میرے قبضے میں ہے، میں نے اپنی مولویت کے پردے میں رکھا ہوا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ کتنی ایسے معاملات ہیں جو خیر نہیں ہیں، جیسے میں نے مثال دی کو غصبی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہی میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو منتقل ہوگا، پھر وصیت واجب نہیں، چونکہ چھوڑنے والا خیر نہیں شر چھوڑ کے جا رہا ہے، جو اس میرے بعد بننے والے وارث کو بھی جہنم کا ذریعہ بنا دے گا، جو چھوڑ کے گیا وہ تو جنت الفردوس میں پہنچے۔ خیر چھوڑ کے ہمارے متعلق امکان ہو سکتا ہے کہ ہم ممکن ہے کہ جس کو خیر سمجھ رہے ہو، نگاہ قدرت میں نگاہ شریعت میں وہ خیر نہ ہو شر ہو، لیکن نبی کو قرآن خود کہا کہ میرا نبی خیر ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ اپنے بعد نبی چھوڑ کے کیا جا رہا ہے۔ اذا قیل لهم الذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، جب قرآن کے بارے میں لوگوں سے پوچھا گیا، صاحبان تقوی سے، قرآن کہہ رہا ہے صاحبان تقوی سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہارے نبی پر کیا نازل کیا تھا، قالوا خیرا، ان کا قرآن خیر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قرآن خیر، پہلی چیز قرآن خیر۔ پھر خدا نے فرمایا قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہر نہیں، ہر امتی نہیں، یہاں پر جزویت ہے کہ اس امت میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جن کا وجود خیر ہی خیر ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے امتی ہیں جو نری خیر ہی خیر، گویا کہ نبی نے اگر قرآن چھوڑا تو خیر۔ وہ افراد امت جو صاحبان تقوی ہیں، جو نبی کی اتباع کرنے والے، وہ شر نہیں خیر۔ پھر زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اذا ذکر کنتم اولہم واصلہم وماواہم ومادنہم وملجاہم، کہ پیغمبر کی آل تم کیا ہو، تم اللہ کی وہ خیر ہو جس خیر کی ابتدا بھی تم ہو، جس کی اصل بھی تم ہو، جس کی مادن بھی تم ہو۔ جب خیر تھک کے
آرام کرنا چاہے تو آل محمد تمہاری آغوش ہوتی ہے، تمہاری آغوش میں خیر آرام کرتا ہے۔ اب نبی نے اپنے پاس دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، ایک آل۔ امت کے تمام افراد نہیں۔ امت کے بارے میں اب میں کیا کہوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے پہلے خبردار کر دیا تھا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میرے پیارے رسول تیرے ارد گرد بیٹھنے والے بہت سے ایسے افراد ہیں جو تیری تعریف کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ منافقون وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا فِي النِّفَاقِ، اور جو مدینے والے ہیں یہ نفاق میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، میرے محبوب تم نہیں جانتے ہو، میں اللہ جانتا ہوں، کیونکہ میں تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں نا، میں تو دل کے دھڑکنوں کو جانتا ہوں نا، کہ یہ لوگ مدینے والے باقیوں کے مقابلے منافقت میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کا عرض کرنے کی جسارت کی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا نبی کا ہر امتی خیر نہیں ہے، کچھ افراد ہیں جو خیر ہیں۔ آؤ میں قرآن سے پھر دلیل کرتا ہوں۔ خدا فرما رہا قُلْ اعْمَلُوا، اے میرے محبوب ہم کلمہ پڑھنے والوں سے کہو کہ تم عمل کرو، اعْمَلُوا عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ جو تم عمل کرو گے پردے میں کرو یا مجمع عام میں، خلوت میں کرو یا جلوت میں، گھر کے اندر کرو یا باہر، میں اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہوں۔ میں اکیلا اللہ ہی نہیں، وَرَسُولُهُ، میرا رسول بھی ہر عمل کو دیکھتا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمایا، اور کچھ صاحبان ایمان بھی ہیں، المومنون الف لام استغراق کی ہے، کچھ صاحبان ایمان ہیں جیسے اللہ مومنوں کے عمل کو دیکھتا ہے، جیسے اللہ کا رسول عمل کو دیکھتا ہے، ویسے المومنون میں سے بھی کچھ ایسے مومن ہیں جو مومن کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، گویا کہ قرآن خیر، آل محمد خیر، امت کے کچھ افراد خیر۔ جب نبی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 11 ہجری 28 صفر یا برادران گرامی کے کہنے کے مطابق 12 وفات یعنی 12 ربیع الاول کو 11 ہجری، اس پر متفق ہے تمام مسلمان، رسول دنیا کو چھوڑ رہے تھے۔ تو اس وقت رسول اپنے بعد قرآن بھی چھوڑ رہے تھے، آل بھی چھوڑ رہے تھے۔ کیا قرآن کے اس فرمان کے مطابق نبی پر واجب ہے یا نہیں کہ وہ وصیت کر کے جائیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میں کون فیصلہ کرنے والا؟ قرآن کس نص کے مطابق آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کیا نبی پر واجب ہے یا نہیں؟ چونکہ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن خیر، آل محمد خیر، نبی وصیت کر کے نہ جائے یا نہ جائے، اسی لیے رسول نے اس وصیت کے حکم پر عمل کرتے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے لوگو میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت اہل بیت، ایک ضمانت تم دو، ایک ضمانت میں رسول دیتا ہوں۔ اتنی تمہید کے بعد آپ کی سمجھ فراشی کی میں 10-15 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ قریباً ہونے کو ہے، میری گفتگو اب شروع ہو رہی، میں چاہوں گا کہ پوری توجہ فرمائیں۔ ایک قرآن، ایک اہل بیت، اے میری امت، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ نبی جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہیں جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کہ جن کو چھوڑ رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ امت ہے، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر کہوں جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ امت ہے، وہ ہے محتاج ہدایت، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ محتاج ہدایت نہیں، وہ ہدایت لے کے آتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ اعلان نبوت کے بعد
फलां मर्दों में से फलां ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, गुलामों में से फलां ने पहले कलमा पढ़ा, औरतों में से फलां बीबी ने पहले। ये बात ज़हन में आ रही है ना? तो इस बात को जानते हैं, बच्चे भी समझ लें। ये मुसलमानों ने बाकायदा एक तारीख बनाई और तकसीम की कि मर्दों में से फलां ईमान लाया, गुलामों में से सबसे पहले फलां ईमान लाया, औरतों में से सबसे पहले फलां औरत इस्लाम लाई, बाकायदा नाम है। और बच्चों में से फलां बच्चा इस्लाम लाया। वो जानते नहीं कि इमाम मासूम इस्लाम लाते नहीं, इस्लाम लेके आते हैं। जो उम्मत वो मोहताज हिदायत, जो आल वो जरिया हिदायत, जैसा नबी अपने जमाने में हादी। अच्छा एक बात मैं और कह, और मैं आसान बात कह दूं, दुनिया के अक्लमंदों का ये असूल है कि आला के होते हुए अदना को कोई नहीं पूछता। इस असूल को ज़हनों में रखें, जहां भी गुफ्तगू ये असूल ज़हनों में बिठा लीजिए कि आला के होते हुए अदना को कोई नहीं पूछता। मसलन इस वक्त कारपी में मैं अल्लामा बना फिरता हूँ, वो तो मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। आज तो बल्कि इस दौर में तो एक ईंट उठाएं तो 10-10 गुलाम में निकल आते हैं। खुतबा भी गलत पढ़ते हैं तो हम उन्हें भी अल्लामा का खिताब दे देते हैं। अल्लाह ने ये कानून इंसान की अकल में रख दिया, आला के होते हुए अदना को कोई नहीं पूछता। आप घर में बड़े चौधरी हैं, हर आदमी आपको सलाम कर रहा है, लेकिन अगर आपकी जगह पर आपके वालिद बुजुर्गवार आ जाए फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। जो बात होगी आपके वालिद साहब से होगी। इस मिसालों को समझते जाइए, ये कानून है। मैं अदना सा गुलाम आपके सामने हूँ, अल्लामा फहामा पता नहीं क्या कुछ कह दिया जाता है और हम भी जरा थोड़े से चौड़े हो जाते हैं कि चलो हम फलां बन गए। लेकिन अगर मेरी जगह पर वाकई को अल्लामा आ जाए मुझे कौन पूछेगा? कहेंगे शिराजी साहब तुझ थके तुझे आज आराम करो, आज फलां अल्लामा है वो किताब फरमाए। ऐसे ही करें क्योंकि वो आला मैं अदना हूँ। अगर उस अल्लामा की जगह पर कोई मुज्तहिद तशरीफ ले आए, अब इस अल्लामा को कोई नहीं पूछेगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा, उस मुज्तहिद की तरफ रुजू किया जाएगा कि फलां चीज के बारे में फतवा क्या है, फलां चीज के बारे में हुक्म क्या है। और जितना भी को बड़ा मुज्तहिद हो, जितना भी कोई मर्जा आली कदर बन जाए, अगर उसकी जगह पर मासूम तशरीफ ले आए, ये तो फितरत का असूल है, ये तो फितरत का असूल है। मासूम तशरीफ ले आए और यही वजह है मेरे अजीज भाइयों, मजलिसों को नारों पर न परखा करो, इसलिए कि मेरे नजदीक मजलिस के 2 मकसद हैं। मैंने अर्ज भी किए होंगे, दोबारा बच्चों को सुनाने के दोहरा दूं। मजलिस मजलूम करबला के 2 मकसद है। पहला मकसद है इंफॉर्मेशन, अपने इल्म में इजाफा करना। जब दरवाज़े बार से इल्म पे आओगे तो जैसे जाहिल आओ वैसे जाहिल चले जाओ, तो इसका माना यह है कि तुमने इस दरवाजे से कोई फायदा हासिल नहीं। पहला मकसद मजलूम करबला में हाजिरी का इंफॉर्मेशन, अपने इल्म में इजाफा करना। दूसरा मकसद रिफॉर्मेशन। अगर मैं पहले झूठ बोलता हूँ, मजलिस मजलूम करबला में आऊँ, सीरत इमाम सुनूं, मैं तौबा कर लूं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किरदार साजी, मेरे अंदर इनकलाब पैदा हो जाए, गोया कि ये मजलिस का दूसरा मकसद। सादे लफ्जों में कहूं कि पहला मकसद है मजलूम करबला की मजलिस का अपने इल्म में इजाफा करना, और दूसरा मकसद अपनी हिदायत में इजाफा करना। जो फरमाई पैगंबर खुदा मुसलमान इस बात पर मुत्तफक है कि सैयदुल अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक, और मुझे माफ कीजिएगा मैं ये कहने में कोई बात नहीं महसूस कर रहा हूँ कि मौला कायनात जनाब अमीर से लेकर गैब होने वाले इमाम तक